کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کیا اور پھر چلا گیا، جی اسلام سیکھا، چلا گیا۔ ٹھیک، راستے میں اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ جمع ہیں صحیح، اور ایک شخص کو زنجیروں سے بندھا ہوا ہے، پریشان حال ہیں۔ واہ، جب وہ جو صحابی جو اسلام ہاں، قبول کیا تھا اور اسلام سیکھ کر گئے جی تھے، جی جی، تو انہوں نے سورہ فاتحہ بھی سیکھی۔ سبحان اللہ، واہ واہ، اللہ اکبر۔ پھر اس طرح ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اس کو زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے اور یہ یعنی بھاگتا ہے اور لوگوں نے پکڑا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ۔ آپ نے سورہ فاتحہ شریف پڑھی اور اس پہ دم کر دیا۔ صحیح، اب جب دم کیا تو جو اس کا پاگل پن تھا یا جو بھاگ رہا تھا وہ بالکل اپنی جگہ پہ آ گیا اور بالکل ٹھیک ہو گیا۔ سبحان اللہ، واہ واہ، اب وہ لوگ حیران ہو گئے اور انہوں نے 100 بکری ان کو دی۔ عزیزی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں حدیث شریف ہے کہ یہ ایک دم ہے، اور اس میں کیا ہر مرض کی دوا ہے؟ اس میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ اس میں عرض کروں جی، کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا، جی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک، یہ قرآن تو ہمارے لیے ہے ہی شفا۔ جی اور سورہ فاتحہ کے بارے میں جی، جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ کیا ایک دم ہے، ایک دم ہے، جی، شفا، اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے اللہ رب العالمین نے بھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو فرمان ہیں ان سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ شریف دم بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ سبحان اللہ، اس میں عرض کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم جو دین لے کے آئے ہیں جی، وہ آپ نے اپنے صحابہ کو صحیح، سکھایا ہے بالکل، اور پھر وہ ہوتا ہم تک پہنچا۔ بالکل ٹھیک، تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں سے جی کچھ صحابہ آپ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے جی، اور اس مسئلے کو بھی حل فرما دیا، واہ، جو آج ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا ہے۔ جی جی، اگر وہ صحابہ کرام آپ کی خدمت میں نہ حاضر ہوتے تو شاید ہمارا یہ مسئلہ ادھورا رہتا، بالکل اور جیسے کچھ لوگ اب بھی اتنا کچھ ہونے کے باوجود انگشت اٹھا رہے ہیں۔ صحیح، اس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی جی جی، عنہ سے روایت ہے، جی، آپ فرماتے ہیں کہ کچھ صحابہ کی جماعت ہاں، سفر پہ جی جی جی، جا رہے تھے، بالکل، تو ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا، رکے، اور ان قبیلے والوں جو وہاں کے تھے ان سے تقاضا کیا، بھائی ہم دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں صحیح، تو کچھ ہماری مہمان نوازی بھی کریں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ جی جی، لیکن انہوں نے بالکل ان کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا، نہیں مانے جی، کہ ہم تو آپ کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کریں گے، کوئی مہمان نوازی نہیں کریں گے۔ صحیح، پھر کچھ اس طرح ہوا کہ جو قبیلے کا سردار تھا جی جی، اس کو بچھو نے کاٹا، جی جی، تو وہ لوگ انہوں نے دائیں بائیں جتنے علاج تھے سارے کروا لیے، تھک ہار کے پھر کہنے لگے کہ وہ کوئی مسافر آئے ہیں، صحیح، شاید ان کے پاس کوئی علاج ہو، صحیح، کوئی طریقہ ہو، ہاں، تو ان کے پاس چلتے ہیں، ان سے معلومات لیتے ہیں کہ ہمارے سردار کو بچھو کھا گیا ہے، صحیح، اس کا علاج آپ کے پاس ہے۔ ہاں، تو وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ صحیح، پھر کچھ لوگ ان کے پاس چلے گئے، ان صحابہ کی جو جماعت وہاں بیٹھی تھی، جی، تو ان سے جب یہ کہا کہ ہمارے سردار کو بچھو کھا گیا ہے تو اس کا علاج آپ کے پاس ہے، انہوں نے فرمایا ہاں ہمارے پاس علاج ہے، صحیح، لیکن چونکہ آپ نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم جو ہے یہ اس طرح آپ کو یہ علاج نہیں بتائیں گے، بالکل آپ ٹھیک کا ہے، علاج نہیں کریں گے۔ ہاں، آپ پہلے ہماری جو مہمان نوازی ہے جو ہم نے آپ سے کہا تھا صحیح، وہ مہمان نوازی کریں گے ہاں، تو ہم جو ہے نا وہ علاج کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو پھر کچھ روایات میں آتا ہے کہ 30 بکریاں جو ہے اس پر جو ہے وہ صحابہ کرام مان گئے، واہ، اور 30 بکریاں جو ہے وہ طے ہو گئیں کہ ہم وہ علاج کریں گے اور 30 بکریاں لیں گے۔ ٹھیک، اب ایک صحابی نے ہاں، سورہ فاتحہ شریف سبحان اللہ، وہاں جا کر جو وہ ان کا
قبیلے کا سردار تھا جی جی جس کو بچھو نے کاٹا تھا، بالکل۔ وہاں دم کیا ہاں تو وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ سبحان اللہ، سورہ فاتحہ کے پڑھنے سے، دم کرنے سے واہ، وہ جو قبیلے کا سردار تھا وہ بالکل تندرست ہو گیا واہ، اور وہ چلنے لگا۔ اب جب وہ اس کو شفا مل گئی، چلنے لگا، تو 30 بکریاں انہوں نے لے لی صحابہ نے۔ صحیح، اب صحابہ کرام علیہم رضوان جی کہنے لگے کہ ان کو تقسیم کرتے ہیں، ہاں لیکن جنہوں نے دم کیا تھا کہنے لگے نہیں، یہ پہلے سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں، سبحان اللہ، حضور سے ہم عرض کریں گے واہ، کہ اس طرح کا یہ معاملہ ہوا ہے اور ہم نے یہ دم کیا ہے، اتنی بکریاں لیے، کیا ہمارے لیے یہ معاملہ ٹھیک جائز ہے، ہے، درست نہیں ہے، جائز اچھا ہے، جائز ہے یا نہیں جائز؟ جی 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 بالکل، البتہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ جب صحابہ کی جماعت گئی حضور کی بارگاہ میں، سارا وہ پورا مسئلہ ڈسکس کیا، جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تقسیم کرو، 30 بکریاں آپس میں تقسیم کر لو، واہ، لیکن اس میں میرا حصہ بھی رکھنا۔ سبحان اللہ، سبحان جب اللہ، یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی تو آپ مسکرا پڑے، واہ، سرکار دو علیہ وسلم خود مسکرائے، یہ بات کہہ کر آپ خود مسکرائے۔ اب اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص دم کرے تو اس کا اگر وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے لیے یہ جائز ہے، کیونکہ آپ کے صحابہ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بات ثابت ہے۔ دوسری بات، ایک شخص جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور یہ روایت بڑی مستند ہے اور بخاری نے بھی اس کو نقل کیا ہے جی جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کیا اور پھر چلا گیا، جی، اسلام سیکھا، چلا گیا۔ ٹھیک، راستے میں اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ جمع ہیں صحیح، اور ایک شخص کو زنجیروں سے بندھا ہوا ہے، پریشان حال ہیں۔ واہ، جب وہ جو صحابی جو اسلام ہاں قبول کیا تھا اور اسلام سیکھ کر جی گئے جی تھے جی جی، تو انہوں نے سورہ فاتحہ بھی سیکھی۔ سبحان اللہ، واہ واہ، اللہ اکبر۔ پھر اس طرح ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اس کو زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے اور یہ یعنی بھاگتا ہے اور لوگوں نے پکڑا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ۔ آپ نے سورہ فاتحہ شریف پڑھی اور اس پہ دم کر دیا۔ صحیح، اب جب دم کیا تو جو اس کا پاگل پن تھا یا جو بھاگ رہا تھا وہ بالکل اپنی جگہ پہ آ گیا اور بالکل ٹھیک ہو گیا۔ سبحان اللہ، واہ واہ، اب وہ لوگ حیران ہو گئے اور انہوں نے 100 بکری ان کو دی، سبحان اللہ، واہ واہ، 100 بکری انہیں جی، جو ہے وہ دی، یعنی اس دم کرنے کے بعد۔ صحیح، تو آپ نے فرمایا کہ یہ دم ہے یا نہیں؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے عمل سے، آپ کے صحابہ کے عمل سے یہ بات واضح ہے اور درست ہے کہ یہ دم کرنے کے بدلے میں آپ کچھ لے سکتے ہیں، یہ جائز اور درست ہے۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔